اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، اور باہر جا کے مسجد میں داخل ہونا نہیں ہے۔ خود یہ شرف امیر المومنین کو حاصل تھا کہ مسجد نبوی کے لیے دروازہ کھلا تھا، یعنی علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھل رہا تھا۔ اس کے باوجود تاریخ اسلام میں کہیں پہ نہیں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا نے جا کے نماز جماعت میں شرکت کی ہو۔ اسلامک ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم، اسلامی طور پہ جو نا مداح خوانی کر رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، خواتین آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگوں سے لائک لے رہے ہیں۔ یہ صحیح طور پہ حرام ہے، کسی نامحرم کو حق نہیں ہے کہ ماں بہنوں کو جو نا لائک بھیجو۔ یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ اور بھائی اسلامی ہے، بڑے اہتمام سے۔ اگر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو اسلام کا نام استعمال نہیں کر، کیونکہ اس کے گناہ اور بھی زیادہ ہے۔ کسی بھی کتاب میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہیں لا سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے اس عظیم عبادت کو ترک کیا ہے، صرف وہاں پہ نامحرم کے پاس نہ جائے، مسجد میں نہیں گئی ہے، کبھی جا کے بابا کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لی، اس لیے کہ محرم اور نامحرم سے دور رہنے کی خاطر۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اور حضرت فاطمہ زہرا جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حق کو چھینا گیا اور گھر کے دروازے پہ حملہ کیا، تو اس کے بعد فاطمہ زہرا زخمی تھی، 75 دن تک زندہ رہی، کبھی نہیں ہنسی ہے، اور اتنی خود سے روئی ہے کہ ام المصائب، یعنی مصائب پڑھنے والوں کی ماں بن گئی۔ اس 75 دنوں کے عرصے میں خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو مخاطب کری کیا فرمایا؟ کہا بابا آپ کی جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ آتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے، لیکن اس 75 دنوں کے دوران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر اتنے مصیبتیں آنے کے باوجود ایک دفعہ مسکرائی۔ وہ کب؟ جب دیکھا تو سلمان فارسی آئے ہیں۔ سلمان فارسی، السلمان منا اہل بیت، کیا پیغمبر پاک نے سلمان فارسی گھر میں آئے تو فاطمہ زہرا بہت پریشان تھی، اور سلمان فارسی نے جب دلاسا دیا، تسلی دی، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کل میں جب دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے جنازے کو بلاخر ایک تخت پہ رکھ کے لے جائیں گی قبرستان کی طرف، تو اس وقت میرے جنازے کی جو باڑی ہے وہ نامحرم کو اندازہ ہوگا، لیکن نامحرم کو نظر تو نہیں آئے گا، پردے کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اندازہ ہوگا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ جب یہ کہنا تھا، سلمان فارسی نے کہا بی بی آپ پریشان نہ ہو جائیں، ہم ایران میں ایک طریقے اور ایک رواج ہمارے پاس ہے کہ ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں تو اس کو ایک تابوت کے اندر رکھتے ہیں، میں آپ کے لیے تابوت بناؤں گا، اس تابوت میں آپ کے جنازہ ہو تو پھر لوگوں کو آپ کے باڑی کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ کہنا تھا فاطمہ زہرا خوشحال ہو کے مسکرائی، اس وقت یہ 75 دنوں میں ایک دفعہ مسکرائی، وہ بھی اس وقت خوشحال ہوئی جب کہا کہ مرنے کے بعد بھی میرے جسم کی طرف کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی۔ یہ عزیزان تعلیمات اسلام۔ اور ہماری خواتین آج کل یونیورسٹی میں بڑے ناز سے تھن پن کے میک اپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایک صرف مگنا انہوں نے سر پہ رکھا، اور کیا کہتے ہیں ہم نے اسلامی پردہ کیا ہے۔ عزیزان اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلامی پردہ یہ ہے کہ خاتون کو گھر میں رہنا ہے، اسلامی پردہ یہ صرف اور صرف چہرہ اور ہاتھوں کو کلائی سے آگے کھلا رکھنا کی حق ہے، لیکن وہ بھی بغیر زینت کے ہو۔ عزیزان خدا وند عالم نے یہی حکم دیا، حتیٰ یہ محرم نامحرم کا اتنا خدا وند عالم نے لحاظ رکھا ہے کہ آپ پورے دین اسلام میں کہیں پہ آپ کو کوئی عالم دین آپ کو نہیں بیان کرے گا کہ ایک نابالغ بچے کے لیے بھی کوئی حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں نابالغ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، وہ رفیع القلم ہے، ان سے جو نا سزا اور جزا کو اٹھایا گیا ہے، نہ ان کو ثواب ہے نہ ان کو گناہ ہے۔ بالغ ہونے تک وہ کوئی گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، کچھ نہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک ہی حکم نامحرم کے اوپر بھی، نابالغ بچوں کے اوپر بھی خدا وند عالم نے ایک حکم لگا دیا ہے۔ یہ آپس میں رابطے کی وجہ سے یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ محرم نامحرم کا رابطہ، مرد اور خواتین کے آپس میں جدا رہنا اتنا اہم ہے خدا کے نزدیک کہ خدا وند عالم حکم دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ مبارک ہے نور میں خدا وند عالم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
لِيَسْتَعْزِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات۔ اے ایمان والو، آپ کے گھر کے جو غلام ہیں، کنیز ہیں وہ، اور آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ابھی نابالغ ہیں، 10 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، وہ آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ یعنی ماں باپ کے کمرے میں بیٹے کو داخل ہونے کے حق نہیں ہے، بیٹی کو داخل ہونے کے حق نہیں ہے۔ کب؟ 3 اوقات میں، 3 ٹائموں میں بیٹا اور بیٹی جو نابالغ ہیں، خلا خدا کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم، ابھی تک وہ بلوغت کے حد تک نہیں پہنچے، وہ کیا ہوں گے؟ آپ سے اجازت لے کے آپ کے کمرے میں داخل ہوں گے۔ کب؟ 3 مرات، دن میں 3 اوقات من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے۔ اگر 5 سال کے بیٹا ہے تو بھی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے۔ 6-7 سال کی بیٹی ہے تو بھی وہ الگ سے سوئے گی، الگ کمرے میں، اور ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا تو اجازت لے کے داخل ہو۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کے بعد، جب ظہر کے بعد انسان شام ٹائم آرام کر رہا ہے گھر میں، تو والدین کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں ان بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے، اجازت نہیں ہے ان کے لیے۔ اور وہ تو نابالغ والوں کے لیے حکم۔ اب بالغ ہو گئے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہی قرآن مجید میں خداوند نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اب جب حالت بلوغ تک پہنچ جائے تو بھی اسی طرح ہی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا تو دن میں جو 3 اوقات ہیں ان میں اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں داخل، کسی دوسرے کے کمرے میں نہیں، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جن ماں باپ سے بچے دنیا میں آئے، ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو آپ خود سے اندازہ کریں عزیزان، اب ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ ہم جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ہمارے جو نا کلچر ہے، اسلامی پردہ ہے، اسلامی حجاب ہے، کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ اسلامی احکامات، اسلامی کلچر یہ عزیزان کہ ماں باپ کے گھر میں بھی وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے، بغیر اجازت کے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور حکم اسلام یہ عزیزان، بیٹے اور بیٹیاں اگر 6 سال 7 سال کی ہیں تو ان کے بستر کو جدا کرنا ہے۔ خود 2 بھائی ہیں تو بھی یہ ماں باپ کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ 10 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک 10 سال ہو گئے، ان کے بستروں کو جدا کرنے کا حکم۔ یہ سارے احکامات اس لیے نہیں ہے کہ اس سے خدا کو کوئی فائدہ ہو، نہیں، اس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں دیندار لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہی احکاموں کو جب ہم فالو کریں گے، انہی احکام پہ ہم عمل کریں گے تو ہمارے اندر خمینی جیسا پیدا ہوگا، ہمارے اندر خامنائی جیسا پیدا ہوگا، ایک لیڈر ملے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو نام اسلام کے استعمال کریں گے، لیکن ہمارے پاس کیا ہوں گے ہم دیکھیں۔ اسی لیے عزیزان، حکم خدا یہ ہے کہ آپس میں اجتماع کے ساتھ رہیں، آپس میں جو ہے رابطے میں رہیں، لیکن رابطے کو بھی حد و حدود کے ساتھ، اور خصوصاً محرم نامحرم کا خیال رکھیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو دینی احکام کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔